مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا، اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے دو طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں۔ جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی ہے۔ یہ دو طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔ اور یہ دو چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ دونوں چیزیں اگر سناؤں، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ خود جو ہے اپنے، ظاہر سی بات ہے قلب میں ان کے نجاست کی بات تو میں نہیں کروں گا، لیکن انہوں نے 12 سال کنٹینیو ایک جنگل میں کھڑے ہو کر کے ذکر کیا ہے۔ ان کے جسم پر بیلیں لپٹ گئی تھیں، وہ درختوں میں چھپ گئے تھے، لوگ پہچانتے بھی نہیں تھے، 12 سال تک وہاں رہ گئے اور ذکر الہی میں مشغول تھے۔ اور اس کے بعد ان کے مرید صادق محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی، جو حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر کے مرید بھی ہیں، خلیفہ بھی، محبوب الہی، ان کا حال یہ تھا کہ یہ اپنے شیخ کی نگاہوں سے، صرف بابا فرید نے صرف ان کے قلب پر نگاہ ڈالی اور ان کی دنیا بدل گئی تھی، اور پھر وہ اس راستے پر ایسے آئے کہ اپنے وقت کے قطب بن گئے۔ تو یہ ہوتا ہے شیخ کے نگاہ کی گرمی یا تو دلوں کو بہت پاک کر دے اور بہت اعلیٰ بنا دے، یا تو پھر ذکر الہی کی کثرت کہ بندے کے دل کو پاک و صاف کرے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں میرے عزیزو، یہ دو کو چھوڑو گے تو پھر یہ زمین اتنی نجس ہو جائے گی، اتنی نجس، یوں سمجھ لو کہ کوئی ایک زمین، جیسے ہمارے ہبلی کے باہر بھی کہیں ڈمپنگ گراؤنڈ تو ہوگا جہاں سارے لوگ کچرا پھینکتے ہیں، اس کے پاس سے گزرو گے تو ناک پکڑ کر کے جانا پڑے گا۔ ایک وقت ہمارے دلوں کا بھی ایسا آتا ہے کہ اتنی نجاست اس میں آ جاتی ہے کہ فرشتے قریب آنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، نہیں آتے فرشتے۔ دلوں کی گندگی اور غلاظت اتنی بھی بڑھ سکتی ہے، کیوں؟ ہم نے کبھی دھویا ہی نہیں اس کو، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ ہوتے رہے لیکن دھویا کبھی نہیں، کیا ہوگا اس کا حال؟ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہوں گے جو سادھو وغیرہ جن کے جٹ ہوتے ہیں بال، کبھی نہیں نہاتے بیچارے، نہیں نہانے کی وجہ سے بال پورے جمع ہو جاتے، ہوتا ہے، ایک دوسرے سے بال چپک کر کے مل جاتے ہیں، اور پھر اتنی غلاظت اس کے اندر ہوتی ہوئی، واللہ اعلم وہ کون سے طریقے پر چلتے ہیں، کون سا دین ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن کنٹینیو اگر آدمی پانی بھی نہ لگائے بالوں کو تو یہ جم جاتے ہیں، ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور پھر جٹ بن جاتے ہیں، کھول بھی نہیں سکو گے، زندگی بھر کاٹ کے ختم کرنا پڑے گا۔ سوچو اگر دل کو کبھی نہیں دھویا آپ نے تو اس دل کی بھی وہی کیفیت ہوتی ہے جیسے وہ بالوں کا جٹ ہے، اتنا غلیظ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ نے کیا بیان کی ہے جانتے؟
وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے. دیکھیں 3 جگہ پر آیت آئی ہے، یہ 3 جگہ پر، تینوں جگہ پر اللہ نے یہی بیان فرمایا. وہ رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا اور تمہارے دلوں کو خوب پاک کرے گا. حضور کی سب سے بڑی صفت اللہ نے 3 جگہ قرآن میں کیا بیان کی؟ تمہارے دلوں کو صاف کرے گا. دلوں کو صاف کرنا یہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طرہ امتیاز رہا ہے. وہ ایسے طبیب حاذق تھے کہ جس کے متعلق شاعر نے سچ کہا، ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ نبوت سے کتنوں کو ان کے دلوں کو پاک کیا ہے. کئی ایسے لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جن کے پچھلے زمانے کو ہم آج ذکر نہیں کر سکتے. عزیزان گرامی، مجھے آج اس بات کا شدید احساس ہے کہ ہم اپنی روایات بھول گئے. ماضی کی جتنی بھی ہمارے روایات تھے ہم بھول گئے. خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آج ہم چل رہے ہیں. کیوں جانتے ہیں آپ؟ ہندوستان میں جو اسلام آیا ہے یہ صوفیہ اکرام سے آیا ہے. صوفیہ اکرام کا اس میں بڑا کردار رہا ہے. دیکھیں کئی جگہ پر تبلیغ اسلام الگ الگ انداز سے پہنچی ہے. میں مانتا ہوں کہ اسلام ہندوستان میں صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں ہی آ چکا تھا، لیکن اتنا پھیلا نہیں تھا، چند جگہوں پر تھا. لیکن کثرت سے جو پھیلا ہے وہ صوفیہ اکرام کے ذریعے سے. سلطان الہند سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، محبوب الہی نظام الدین اولیاء ہے، حضرت خواجہ علاء الدین صابر کلیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ، مخدومان ماررا، مخدومان کچوچھا، مخدوم علاء الدین پنڈوی، مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، مخدوم جہانیہ جہاں گشت حضرت شاہ عالم قطب عالم. یہ وہ اولیاء کاملین ہیں جو تصوف کے راستے سے اسلام ہندوستان میں لائے. اب یہاں ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ؟ دیکھیں ہم بہت چینج ہو چکے آج. ہم جو ہے صرف چھلکوں پر رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم نے چھلکے ہمارے پاس رہ گئے اور مغز کو چھوڑ دیا. ہم آج جلسے اور تقریروں میں ہیں، لیکن یہ تقریریں کس لیے ہوتی تھی جانتے ہیں آپ؟ ایک بھولے بھٹکے بندے کو قریب کر کے سمجھا کر کے اس کو ذکر الہی کی طرف لانے کے لیے تقریر ہوتی تھی. ابھی جیسے اس سنت پر ادا کرنے کے لیے میں کھڑا ہوں، ابھی ہمارے ذکر کی مجلس ہونا ہے، میں اس ذکر کی مجلس کے تک آپ کو پہنچانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. تو صوفیہ اکرام کے جو بیانات ہوتے تھے اسی لیے ہوتے تھے. اب بیانات رہ گئے، ذکر ختم ہو گیا. تصوف کی روح تھی وہ غائب کر دیا. خانقاہیں ہیں آج بھی، خانقاہوں میں سے یہ سارے ریت رواج ختم کر دیے گئے، کیونکہ بہت سارے خانقاہ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا ہوں، اب خامخواہ ہو گئے ہیں. پیر پیر بنے ہوئے ہیں، منگل بنے ہوئے ہیں. وہاں پر صرف پیروں کا حال یہ ہے دیکھا. پھر آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ پیروں کا ٹاپک پھر شروع ہوا، اس لیے کہ نقصان بھی انہی سے ہو رہا ہے. جتنا فائدہ مشائخ اور پیران اعظام سے دین کو ہوا ہے اتنا نقصان بھی ان سے ہوتا ہے. اس کے لیے مجھے بتانا ضروری ہے. اگر ایک ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا ہے اور دوسرا ڈاکٹر مریض کو موت کے گھاٹ اتارتا ہے تو مجھے بولنا ضروری ہے کہ یہ ڈاکٹر موت کا کنواں بن جائے گا، یہ ڈاکٹر تیری صحت کا طبیب ہے. اسی طرح سے میں اس ٹاپک پر گفتگو کرتا ہوں میرے عزیزو، ورنہ مجھے پرسنلی کسی بھی پیر سے اس طرح کی الرجی نہیں ہے کہ میں اس کو بار بار یہاں پر لاؤں. جو پیر ہے نہیں ہم تو اس کو خاطر میں لاتے بھی نہیں. لیکن جو لباس اوڑھا جاتا ہے اس کے لیے میں کہتا ہوں سب جگہ اکثر خانقاہوں میں لینا بینک ہے اور جو آئے وہ سب وہاں جمع کرے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. سب ان کا سارا
مال دولت ساری چیزیں اس پر قبضہ کر کے سانپ کی طرح کنڈلی مار کر بیٹھ جائے، یہ پیر ہے؟